السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس مجید ایساری آپ سے مخاطب۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں آپ کو ایک خاص دن کی تاریخ اور اس کی اہمیت سے آگاہ کروں گی۔ دنیا بھر میں الگ الگ تاریخوں کو الگ الگ چیزوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ یعنی 1 مئی کو عالمی یوم مزدور یا مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن انسانی تاریخ میں محنت و عظمت اور جد و جہد سے بھرپور استعارے کا دن ہے۔ 1 مئی کارخانوں، کھیتوں، کھلیانوں، کانوں اور دیگر کارگاہوں میں سرمائے کی بھٹی میں چلنے والے لاتعداد محنت کشوں کا دن ہے۔ یہ محنت کش جو انسانی ترقی اور تمدن کی تاریخی بنیاد ہے۔ 1 مئی وہ تاریخ ساز دن ہے جب امریکہ کے شہر شکاگو میں فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے غیر انسانی اوقات کار، حالات کار اور اجرتوں میں اضافے جیسے بنیادی حقوق کے لیے پرامن جد و جہد کا آغاز کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہنے والی ہے کہ 1 مئی کی یہ تحریک اچانک پیدا ہونے والی تحریک نہیں تھی، بلکہ اس کا سلسلہ 19ویں صدی کے آغاز سے ہونے والی مزدور تحریکوں سے جا ملتا ہے۔ یہ 1886 کا واقعہ ہے۔ مزدوروں کی یونین امریکن فیڈریشن آف لیبر نے روزانہ کام کے دورانیوں کو 8 گھنٹے کرنے کا مطالبہ کیا اور 1 مئی کو احتجاج کا اعلان کیا۔ اس احتجاج میں ملک بھر سے 3 لاکھ مزدور متحرک ہو گئے، لیکن احتجاج کا مرکز شکاگو شہر تھا۔ اس احتجاج کے ساتھ ہی مزدوروں نے کام سے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اس ہڑتال کو روکنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد بڑھا دی گئی۔ مزدور رہنما سموئل فیلڈن کی تقریر کے دوران بم سے پولیس کا ایک اہلکار ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے، جس کے جواب میں انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ مل کر ہجوم پر فائرنگ کر دی اور ظلم و بربریت کا وہ باب رقم کیا جس کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 38 مزدور مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کو شکاگو میں جاں نثار کرنے والے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ انتظامیہ نے اس موقع پر ہے مارکیٹ اسکوائر کے مرکزی جلسے میں مزدور رہنماؤں کے خطاب کو اور اس خطاب کے نتیجے میں مزدوروں کے جذبات کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا، مگر حقیقت ظاہر ہے کہ اس کے برعکس تھی۔ اس موقع پر ایک مزدور نے اپنے جانثار ساتھی کی سفید قمیض جو خون سے سرخ ہو چکی تھی کو پرچم کے طور پر لہرا دیا۔ بس وہ دن ہے تب سے سرخ پرچم مزدوروں کی جد و جہد کا نشان ٹھہرا۔ اگرچہ مزدوروں کو روکا گیا، دبایا گیا، ان کی جانوں کو لیا گیا، لیکن اب یہ سلسلہ رکنے والا نہ تھا۔ چنانچہ اس تحریک کا مزید ایک نیا رخ ہمارے سامنے آتا ہے۔ 1889 میں ریمنڈ لیویسن کی تجویز پر 1890 1 مئی کو مزدور کے دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ سامنے آیا، شکاگو کے سرکردہ مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے چند کو سزائے موت اور کچھ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان مزدور رہنما میں 2 کا امریکہ سے تعلق تھا، جبکہ باقی کا برطانیہ، آئرلینڈ اور جرمنی سے تھا۔ اگرچہ شکاگو کے حکمرانوں نے اس واقعے کو محض ہے مارکیٹ کے بلوے کا نام دینا چاہا، مگر یہ دن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جب ہم اس واقعے کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، تو ہم اپنے دین سے رہنمائی لیتے ہیں
اور ہم جب اپنے دین سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا تو یہ واقعہ وقوع پذیر ہی نہ ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو اور اپنے عمل سے مزدوروں کے حقوق کے وہ نمونے چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے محنت کشوں کو اللہ کا دوست بنایا۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر لو، جس سے اس بات کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مزدور کو اس کا حق دینا کس قدر مقدم ہے۔ آپ نے محنت کش کو بھائی بنایا، بھائی بتایا اور ہدایت کی کہ ان سے اتنا کام نہ لو کہ وہ نڈھال ہو جائے۔ یہ بھی ہدایت کی کہ اپنے ماتحتوں سے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ ملازم اگر 70 بار غلطی کرے تو اسے معاف کر دو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں، حلال روزی کمانے والوں کی بھی آپ نے حوصلہ افزائی کی اور ان کے لیے اللہ کے انعامات و اکرام کا اعلان کیا۔ اس تحریک سے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے 1972 میں پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر 1 مئی کو محنت کشوں کا دن قرار دیا۔ تب سے اب تک ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے اور پاکستان کے تمام شہری اپنے محنت کش بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے ان ساتھیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو ان کے حقوق کی جدوجہد کی بنیاد ڈال گئے۔ 1 مئی کی تاریخ اگرچہ ایک پرانی تاریخ ہے، مگر اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مزدوروں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر ہم 1 مئی کو مناتے تو ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دن اب محض ایک تہوار بن کر رہ گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں، سارا سال میرا کٹ جاتا ہے گمنامی میں، بس 1 مئی کو لگتا ہے کہ مشہور ہوں۔ 1 مئی کا دن ہر سال کچھ سوال لے کر آتا ہے اور پورے سال یہ سوال جواب طلب ہی رہتے ہیں۔ لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، 1 مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی ادارے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مزدوروں کو ان کا حق دیا جائے، مگر اعتراف سے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اعتراف سے بڑھ کر عمل کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ استحصال کے شکار مزدوروں کا محض عالمی دن نہ منایا جائے، بلکہ ان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ لیبر قوانین کی اہمیت کا احساس پیدا کیا جائے اور جن کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں ان کو بھی ان قوانین سے آگاہ کیا جائے۔ ان قوانین کو سادہ، عام فہم اور مؤثر بنایا جائے۔ کوشش اس امر کی بھی کی جائے کہ رات کو بھوک نہ دیکھے گا کوئی، رات کو بھوک نہ دیکھے گا کوئی، دن طلوع ہو تو اجالا بھی دکھائی دے گا، اب تقاریر ارادے سے بڑھ کر ہوگی، اب تقاریر ارادے سے بڑھ کر ہوگا، اب نہ مزدور کوئی روتا دکھائی دے گا۔ خواہشیں کب جنم لیتی ہیں؟ جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ محض زبانی کلامی یکجہتی کا دعویٰ نہ کیا جائے، اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا جائے۔ یہ ایک مثبت بات ہے کہ یہ وہ واحد دن ہے جس دن دنیا کے اکثر ممالک بلا تفریق مذہب، رنگ، نسل، ملک، زبان مزدور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ جب میرے بچے بڑے ہوں تو وہ بھی اس پسے استحصال شدہ اور کچلے ہوئے طبقے کی زندہ آواز بن جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان الفاظ کو پورا کریں گے۔ آپ کے اندر وہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا جو مزدوروں کے حقوق کا علمبردار ہوگا۔ بس یہی میرا پیغام ہے آج، کہ آپ مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کریں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔